15 شعبان اس کی رات کی لوگ بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں اور 15 شعبان کی رات کو شب برات کی رات قرار دیتے ہیں، اور بعض لوگ اس رات میں بہت چراغاں کرتے ہیں اور ساری رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں، اور 2 نفل شکرانے کے، 2 نفل عمر کے بڑھ جانے کے، اور 2 نفل رزق میں اضافے کے، اور پتہ نہیں کیا کیا کتنے نوافل اس رات میں ادا کرتے ہیں۔ اور بعض جگہوں پر اس کے دن میں حلوے پکا کر، میٹھی چیزیں پکا کر گھروں میں تقسیم کی جاتی ہیں، اور بعض جگہ پر لوگ 15 شعبان کے دن کے روزے کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی مختلف جگہ پر مختلف بدعات کے ساتھ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس رات کی عبادت کے اعتبار سے قرآن و حدیث میں کوئی ایک بھی روایت نہیں ملتی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی خصوصی کوئی عبادت بیان فرمائی ہو یا آپ نے اس رات میں خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام کیا ہو۔ یہ رات عام راتوں کی طرح ہے عبادت کے اعتبار سے، باقی اس کے حوالے سے لوگ قرآن حکیم کی آیات پیش کر کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن حکیم میں اس رات کا ذکر موجود ہے، حالانکہ پورے قرآن میں اس رات کا کہیں بھی ذکر موجود نہیں ہے۔ جس رات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اب اس کے حوالے سے 3 آیات میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ پہلی آیت سورہ بقرہ کی، دوسری آیت سورہ دخان کی، اور تیسری سورۃ القدر کی۔ یہ 3 آیات جب آپ سمجھ جائیں گے، اس کے ترجمے کو سمجھ جائیں گے، تو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی کہ اس رات کی فضیلت ہے یا شعبان کی رات کی فضیلت ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن حکیم کو نازل فرمایا ہے۔ سورہ دخان میں جا کر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو، اس کتاب کو بابرکت رات میں نازل فرمایا۔ اب وہ بابرکت رات کون سی ہے، اس کا مزید وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 30ویں پارے میں کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے جس رات میں ہم نے اس قرآن حکیم کو نازل فرمایا، اس کو ہم نے قدر والی رات بنایا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی 15 شعبان کی رات کو کسی کا پتہ لگتا ہے، کسی کا جھڑتا ہے، جو اگلے سال 15 شعبان تک انسان کے ساتھ جو کام ہونے ہیں، اگر اس کی موت ہے، بیماری ہے، اس کو منافع ہے، اس کی اولاد ہے، قسمت میں جو بھی چیز ہے، اگلے 15 شعبان تک اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اس کے اپنے فرشتوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس رات کا ذکر فرمایا کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے، وہ یہی رات ہے۔ سورہ دخان کی اگلی آیت میں فرمایا، جو میں نے ابھی آیت پڑھی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ تمام فیصلے اپنی حکمت کے ساتھ کرتا ہے، یعنی جو بھی اگلے سال تک معاملات ہونے ہیں وہ لیلۃ القدر کی رات میں، رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو تھما دیتا ہے کہ یہ چیزیں اگلے سال تک ہر بندے کے ساتھ جو پیش ہونا ہے وہ اگلے سال تک اس کی ہسٹری تمام فرشتوں کو دی جاتی ہے۔ تو اس رات کی فضیلت، جس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل فرمایا، اس رات کی فضیلت ہے۔ باقی 15 شعبان کے حوالے سے اور خصوصاً اسے شب برات کا نام دے دینا، یہ کسی صحیح حدیث میں نہ شب برات کا نام ہے اور نہ ہی کسی محدث اور امام نے اس کے لیے شب برات کے نام سے کوئی باب قائم کیا ہے۔ تو اس لیے
جس رات کی فضیلت ہے وہ لیلۃ القدر ہے عبادت کے اعتبار سے، جس کے لیے فرمایا کہ اس ایک رات کی عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور یہ رات جو 15 شعبان کی ہم جسے عبادت کی رات قرار دیتے ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی خاص عبادت فرمائی۔ آپ کی جتنی نبوی زندگی ہے، 23 سالہ نبوت کا دور ہے، نہ آپ نے اس نبوت کے دور میں اس رات میں کوئی خاص عبادت کی جس کا ذکر حدیث میں ملے، اور نہ ہی آپ نے اس کی عبادت کا صحابہ کرام کو کوئی حکم فرمایا کہ اس رات میں خصوصی طور پر عبادت کرو۔ یہ عام راتوں کی طرح ایک رات ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ منادی کرتا ہے کہ جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا، اس لیے ساری رات لوگ دعا کرتے بیٹھے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ اس رات کے حوالے سے نہیں، بلکہ ہر رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے، اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ یہ منادی کرتا ہے کہ مجھ سے جس نے دعائیں مانگنی ہیں، شفائیں لینی ہیں، اور مجھ سے جس نے گناہوں کی معافی مانگنی ہے وہ آئے، میں اس کے لیے تیار بیٹھا ہوں، میں اسے معاف کرنے کے لیے، اسے شفا دینے کے لیے، اس کے کام کرنے کے لیے اب اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور ایک روایت ذکر کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات بنو بکر قبیلے کی جو بکریاں ہیں اس کے بالوں کی تعداد میں بھی اگر گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیتا ہے لوگوں کو۔ حالانکہ یہ روایت امام ترمذی نے نقل فرمائی، اور امام ترمذی اپنے استاذ کے پاس، امام بخاری کے پاس اس روایت کی صحت اور اس کا حکم پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے، تو امام صاحب نے اس میں 2 راویوں میں امام صاحب نے فرمایا کہ ان کا سماع ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ روایت حکم کے اعتبار سے معضل ہے، اس پر حکم نہیں لگ سکتا، اس کو حجت نہیں بنایا جا سکتا۔ پھر ایک روایت جو صحیح سند سے ثابت ہے وہ صرف ایک روایت ہے اس اعتبار سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی صرف 15 شعبان کے حوالے سے نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ شب برات کی فضیلت ہے، وہ شعبان کی فضیلت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شعبان کے بعد اللہ تعالیٰ ہر شخص کو معاف کر دیتا ہے سوائے 2 آدمیوں کے۔ کون سے 2 آدمی ہیں؟ پہلا وہ آدمی کہ جو شرک کرتا ہے اس سے توبہ نہیں کرتا، اور دوسرا وہ کہ جس کے دل میں اپنے کسی بھائی کے لیے کینہ ہے، عداوت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اب یہ نصف شعبان کے بعد کی بات ہے، یہ 15 شعبان کی ایک دن کی ایک رات کی بات نہیں ہے۔ نصف شعبان کے بعد رمضان تک کوئی بھی رات یا کوئی بھی دن ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم کسی چیز کو، کسی دن کو، روزے کو رکھنے کو عبادت بنائیں گے، رات کی نفل و نوافل اور صدقہ و خیرات اور پوری رات جاگنے کا اہتمام کریں گے، تو اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی شرعی دلیل لانا پڑے گی، اللہ اور اس کے رسول سے ثابت کرنا پڑے گی۔ اگر ہم اپنی طرف سے کوئی کام کریں گے تو وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے فرمایا فَهُوَ رَدٌّ، وہ عمل مردود ہے اور وہ بدعت ہے۔ اور بدعت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا، لیکن یہ لوگ یہاں 15 شعبان کو یا اس کے بعد یا کچھ دن بعد روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، یا کچھ لوگ استقبال رمضان کا بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد، نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا، کس لیے؟ کہ تاکہ لوگ اپنے رمضان کی تیاری کریں، جو قوت ہے، جو طاقت ہے، وہ رمضان میں جا کے استعمال کریں، اس کے روزوں کو رکھیں، کیونکہ فرض وہ چیز ہے۔ باقی اس رات کی خصوصی طور پر کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ ہی اس رات میں جاگنا کوئی عبادت ہے، نہ ہی اس کی فجر کے بعد قبرستان میں جانا کوئی عبادت ہے۔ بعض لوگ قبرستان میں جاتے ہیں، وہاں پھول جھڑیاں پھینکتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا مٹھائیاں، وہاں کیا کیا چیزیں قبر کے اوپر پھینکتے ہیں، وہاں لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ روحیں رات واپس آئی تھیں ہمارے گھروں میں، اب کیونکہ وہ واپس جا رہی ہیں ہمارے گھروں سے قبرستان میں دوبارہ، تو اب
ہم ان کا قبرستان میں جا کر یہ استقبال کریں گے، اس انداز کے ساتھ ان کو الوداع کریں گے، یہ سب غیر شرعی باتیں ہیں، اس کا شریعت کے ساتھ ذرہ برابر کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، خود بھی بچنا چاہیے، اور اپنی فیملیز کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی تمام کو اس کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے، اور ہمیں وہی عمل کرنا چاہیے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ یقینی بات ہے اسی عمل کا ہمیں اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے۔